ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، سر یہ ذرا فرمائیے گا کہ حکومت مطمئن ہے، یہ جو انڈیکیٹرز ہیں، یہ جو سرویز ہیں، یہ جو حالیہ دنوں میں ایک ویو سی ہے، مثال کے طور پر ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات سے لے کے آئی ایم ایف کے وقت کی پاکستان آمد، پھر اس کے بعد اب یہ ورلڈ بینک کا جو بیان، اور پھر اس کے بعد گیلپ سروے، یور تھاٹس آن دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سفتی صاحب، میری آپ سے جب بھی بات ہوئی ہے تو میں نے ہمیشہ ایک بات سامنے رکھی ہے کہ پاکستان کی اکانومی جہاں کھڑی تھی 2023 میں $3.5 ارب کے ریزروز تھے، اور جو ذکر آپ نے ایک لفظ کا کیا سرٹنٹی، وہ انسرٹنٹی جو تھی وہ پریویل کر رہی تھی. ایسا ہی تھا. آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ نے ایک سرٹنٹی دے دی ہے کہ جب تک ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں اٹیچڈ رہیں گے تو 3 سال تک آپ کا جو ڈیفالٹ رسک ہے وہ ختم ہو گیا. سو دیٹ سرٹنٹی نمبر 1. سرٹنٹی نمبر 2 از دا فالوئنگ کہ پہلے سال میں جو فنڈ کے ساتھ کنٹریز انگیج کرتی ہیں ان میں لٹریچر تحقیق یہ بتاتی ہے کہ میکرو اسٹیبلٹی آ جاتی ہے. پاکستان میں میکرو اسٹیبلٹی، اور آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ افراط ضرب یعنی کہ قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں ایک نمایاں کمی آ گئی ہے. پہلے 6-7 ماہ اس سال کے کہیں 6-7% پر افراط ضرب آ گئی ہے. پچھلے 2 سال 29 اور 24% دیکھ کر آ رہے ہیں. I like the term that you used. ورنہ لوگ مہنگائی کی شرح کہتے ہیں، یہ قیمتوں میں بڑھنے کی شرح ہے، یعنی کہ مہنگائی میں اضافے کی شرح. درست. ٹھیک ہے. دوسری اس میں میکرو اسٹیبلٹی کا عنصر یہ ہے کہ بیرونی خسارہ قدرے سنبھل گیا ہے. تو آج نمبر جو جنوری کا آیا ہے وہ اتنا حوصلہ افزا نہیں ہے، پر پھر بھی اوور آل ہم سرپلس میں ہیں پہلے 7 ماہ میں، اور کانسیکوینٹلی ریزرو 11 اور 12 ارب ڈالر کے قریب تقریباً 2 ماہ سے تھوڑا سا کم کی امپورٹ کور پر پہنچ گئے ہیں. ہم 1 ماہ کی بھی امپورٹ کور پہ نہیں تھے. اس کا ایک میجر امپیکٹ پہلے لوگوں کی زندگی پر تو از دا فالوئنگ کہ جس طرح سے گیس کی قیمت 8 گنا بڑھی، وہ بڑھ چکی ہے، اس سال میں نہیں بڑھی. پاکستان کی جو قیمتیں بڑھ رہی تھی جس شرح سے اس طرح سے نہیں بڑھی. میں لائٹر نوٹ پہ مثال دیتا ہوں، اے آر وائی اگر آپ کی تنخواہ 10% بڑھا دے اور جو انفلیشن ہے وہ 8% ہو تو آپ کی قوت خرید اگر کا صیغہ یوز کرنا تھا تو زیادہ کا کر دیتے، آپ کے لیے 15% بڑھا دے. سو ایک تو یہ ہے. سو لوگوں کو ایک یہ تھوڑی سی ریلیف ملی ہے. فوڈ انفلیشن چونکہ پچھلے سال 6% ایگریکلچر کی گروتھ تھی، ویٹ بمپر تھی، رائس بمپر تھی، کاٹن بھی ٹھیک تھی، تو ایک وہاں سے فوڈ انفلیشن اتنی نہیں ہوئی. انٹرنیشنل بہت بڑا آپ کو ٹیل ونڈ ملی ہے. تیل کی قیمت نیچے آ گئی ہے. آپ نے اپنے روپے کی قیمت کو اسٹیبلشمنٹ کے میجر سے اور آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ سے سنبھال لیا. تو آپ کی امپورٹڈ انفلیشن بھی ٹوٹ گئی. یہ تو ہے لوگوں پر ابھی تک اثر. پر جو نیگیٹو اثر ہے اس کا وہ بھی بیان کر دوں لوگوں پر. پاکستان میں چونکہ گروتھ نہیں ہوئی پچھلے 2 سال میں، پچھلے سال میں 2-2.5% کی گروتھ تھی، اس سال بھی 3 سے کم ہے. اس سے پچھلے سال نیگیٹو گروتھ تھی، اور آبادی بڑھنے کی شرح زیادہ ہے. آبادی بڑھنے کی شرح 2.5% سے اوپر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو نوکریاں ہیں 3 ملین جو چاہیے وہ نہیں نکلی. نوکریاں نکلی ہیں 10-12 لاکھ. سو امپلائمنٹ کم ہونے کی بجائے ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے. جو یہ بات بالکل اپنی جگہ قائم ہے. اچھا، اسی طرح چونکہ قوت خرید ٹوٹی ہے اور غریب آدمی کی ٹوٹی ہے، تو میں اسیوم کرتا ہوں کہ جس طرح وہ اپنے فوڈ پہ سب سے زیادہ خرچ کرتا ہے اس نے کم خرچ کیا ہوگا. سو ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ آیا. اچھا، ایک چیز مجھے بتا دیجیے گا، آپ نے ایک چیز جو کہی شروع میں کہ چونکہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ جڑے ہیں تو کیا سارا امپیکٹ اسی وجہ سے آیا ہے کہ ہمیں وہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ایک مل گیا، یا پھر گورنمنٹ نے میجرز بھی آبویسلی لیے ہوں گے اس پروگرام سے جڑنے کے بعد، اس کی وجہ سے بھی امپیکٹ آیا ہوگا؟ سو یو ہیو ٹو گیو اتھارٹیز، جب بھی کوئی پروگرام چل رہا ہو ارسپیکٹو کہ کون سی حکومت ہے، کہ انہوں نے جو پروگرام طے کیا اس پر ایٹ لیسٹ عمل کیا اور آپ کو یہاں تک لے آئے. یعنی کہ کیا کیا انہوں نے؟ روپے کی قدر کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے جو پرائمری خسارہ تھا، یعنی کہ جو ڈیٹ کی پیمنٹ کر کے جو اپنے ایکسپینڈیچر کم کرنے تھے کیے تھوڑے سے، ٹیکس کی مد میں 26% اضافہ کر دیا. میں اس کا قائل نہیں ہوں کیونکہ بہت زیادہ اکانومی کو سکویز کیا، پر چونکہ فنڈ کے ساتھ یہ اگریڈ تھا انہوں نے کیا. پروونسز نے بھی اس دفعہ جو ٹیکس ہے اس میں پہلے 6 ماہ میں تقریباً 450 ارب روپیہ کمایا ہے. یہ پچھلے سال سے بہتر ہے. اچھا، سو یہاں پہ ہم اکانومی کو لے آئے ہیں. میں کوئکلی ایک بات سروے پہ اسی سے کہہ دوں، اسی سے آپ کو جو سروے کے اشاریے ہیں نا، مثلاً کیا ہیں
बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्यों बढ़ा? क्योंकि आपके अगर 22% से नीचे आ जाए 12% पर आपका पॉलिसी रेट, तो सती साहब आप बिजनेसमैन है, आपने 1 करोड़ रुपया बोरो किया, आपको पहले सालाना के 22 लाख पे करने पड़ते थे, आज आपको 12 लाख सालाना के पे करने पड़े, 10 लाख की बचत हुई। तो हमने ये देखा कि 55% बिजनेसेस ये कह रहे हैं कि हम ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हमारे जो ऑपरेशन है वो ठीक चल रहे हैं। I'd like to ask you some more questions, लेकिन बाकी जो मेहमान हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं। एक तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का भी है ना चक्कर, कि वो कितना रेलेवेंट होगा इसमें, उससे फिर आपकी क्या फर्क पड़ता है उसकी आपकी जो जीडीपी पे।